السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے سجدہ سہو کے بارے میں۔ سجدہ سہو ہوتا ہے جو اس سے مراد وہ دو سجدے ہیں جو نمازی نماز میں بھول کی وجہ سے سلام پھیرنے سے پہلے یا بعد میں کرتا ہے۔ تو اس میں اللہ کے نبی کی ہمارے پاس ایک حدیث موجود ہے کہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں کوئی نماز پڑھتا ہے تو شیطان اس کی نماز میں شبہ ڈال دیتا ہے، شک ڈال دیتا ہے، اس کو یاد نہیں رہتا کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو جب تم میں سے کسی کو ایسا اتفاق ہو تو بیٹھے بیٹھے دو سجدے کرے۔ اب ہمارے پاس مختلف کنڈیشنز ہوتی ہیں نماز پڑھتے ہوئے، تو ہر ایک کے متعلق اللہ کے نبی نے ہمیں طریقہ بتایا ہے۔ ایک صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ اگر آپ کو 3 یا 4 رکعتوں میں شک ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو اپنی جو رکعات کی تعداد کے بارے میں شک پڑ جائے کہ 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں تو شک کو چھوڑ دے اور یقین پر اعتماد کرے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے۔ اچھا، اب آپ نے جب 2 سجدے کر لینے ہیں تو 2 ہی ممکنات ہیں کہ اگر اس نے 5 رکعت نماز پڑھ لی ہے، یعنی کہ اس کو 3-4 میں شک تھا تو اس نے 1 رکعت اور پڑھ کے اس نے 5 ہو گئی اس کی۔ اگر 5 پڑھ لی ہیں تو جو اس نے 2 سجدے کیے ہیں اینڈ پہ وہ اس کی رکعت کو جفت کر دیں گے، تو 4 اس کے فرض پورے ہو جائیں گے، 2 اس کے لیے نفل بن جائیں گے۔ اور اگر اس نے پوری 4 رکعت پڑھی ہے، شخص میں اس نے 1 رکعت اور پڑھی تو اس کی 4 پوری ہیں، تو پھر جو آپ نے 2 سجدے کیے ہیں تو 2 سجدے جو ہیں وہ شیطان کے لیے ذلت کا سبب بن جائیں گے، کیونکہ شیطان نے تو آپ کو نماز میں خلل ڈلوایا تھا تاکہ آپ نماز بھول جائیں، خراب ہو جائے، کمی پیشی ہو جائے، لیکن اللہ نے آپ کے لیے پھر اور زیادہ آسانیاں کر دی ہیں کہ 2 سجدے کریں، یا تو 1 رکعت آپ کی بڑھ کے وہ 6 بن جائیں گی، یا پھر اگر پوری ہیں تو وہ 2 سجدے شیطان کے لیے ذلت کا باعث بن جائیں گے۔ اسی طرح ترمذی کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ کو 2 اور 3 رکعتوں کے بارے میں شک ہو، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو نماز میں یہ شک پڑ جائے کہ آیا اس نے 1 رکعت پڑھی ہے یا 2، تو پھر وہ 1 رکعت پہ یقین کرے گا اور بقیہ نماز پوری کرے، یعنی کہ 1-2 میں شک پڑ گیا تو آپ سمجھیں آپ نے 1 پڑھی ہے، پھر اپنی نماز باقی پوری کریں۔ اور اسی طرح جس کو یہ شک پڑ جائے کہ اس نے 2 پڑھی ہیں یا 3، تو پھر وہ 2 رکعت پہ یقین کر کے نماز اپنی پوری کرے گا اور پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے گا، تو وہی عمل یہاں پہ ہو جائے گا، یا تو کہ آپ کی 1 رکعت ایکسٹرا ہو جائے گی یا پوری ہو جائیں گی۔ اگر ایکسٹرا ہوئی ہیں تو پھر 2 سجدے آپ کی 1 رکعت اور بن کے 2 رکعتیں مکمل بن کے نوافل بن جائیں گے، تو وہی جو پہلے بات آئی تھی وہ دوبارہ رپیٹ ہو جائے گی۔ اچھا، اب یہ ہوگی رکعتوں کے بارے میں۔ ایک ہوتی ہے کہ آپ اتحیات بھول جاتے ہیں، تو درمیان والی، تو عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ظہر کی نماز پڑھائی، بس پہلی 2 رکعتیں پڑھ کر کھڑے ہو گئے، یعنی کہ آپ اتحیات میں نہ بیٹھے، سہون نہ بیٹھے، یعنی کہ آپ بھول گئے، آپ اور لوگ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یہاں تک کہ جب نماز پڑھ چکے اور آخری تشہد قاعدے میں سلام پھیرنے کا وقت آ گیا تو لوگ سلام پھیرنے کے منتظر ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی جبکہ آپ بیٹھے ہوئے تھے، سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا آپ نے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ سبق مل جاتا ہے کہ اگر آپ کے بیچ میں اتحیات رہ گیا ہے تو وہ آپ 2 سجدے کریں گے تو وہ آپ کی جو کمی پیشی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی 2 رکعتوں کے بعد تشہد پڑھے بغیر کھڑا ہونے لگے اور ابھی پوری طرح کھڑا نہ ہوا تو اس کو بیٹھ جائے، یعنی کہ آپ کھڑے ہو رہے ہیں 2 رکعت کے بعد، آپ کو کھڑے ہونے کے درمیان میں یاد آ گیا کہ میں نے اتحیات بیٹھنا تھا، تو پھر آپ بیٹھ جائیں، لیکن اگر آپ پوری طرح کھڑے ہو گئے ہیں تو پھر آپ نہیں بیٹھیں گے، پھر آپ وہ تشہد جو ہے وہ قاعدہ جو ہے وہ چھوڑ دیں گے، پھر آپ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ سہو کریں گے، تو وہ آپ کے جو اتحیات بیچ میں رہ گیا تھا وہ اس کے مد مقابل ہو جائے گا۔ اچھا، اب تیسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ نے سلام پھیر ہی دیا، سلام پھیرنے کے بعد پتہ چلا کہ آپ کی کوئی نہ کوئی نماز میں کمی پیشی رہ گئی تھی، تو تب کیا کرے ہوگا؟ تو عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھائی آپ نے اور 3 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا،
اور گھر تشریف لے گئے۔ ایک صحابی خرباغ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس گئے اور آپ کے صف کا ذکر کیا کہ آپ سے ایک رکعت کم ہو گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے لوگوں کے پاس پہنچے اور خرباغ رضی اللہ عنہ کی بات کی تصدیق چاہی، تو لوگوں نے کہا کہ خرباغ سچ کہتا ہے۔ پھر آپ نے ایک رکعت اور پڑھائی اور پھر سلام پھیرا، 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ تو اس سے یہ چیز ملتی ہے کہ آپ سلام جو آپ کی نماز اگر ایسے رہ گئی ہے، بعد میں آپ کو یاد آئی ہے 1 رکعت رہ گئی ہے، 2 رکعتیں رہ گئی ہیں، تو وہ بقایا آپ 1 اور 2 رکعتیں ہی پڑھیں گے، آپ شروع سے نئی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ 2 سجدے کریں گے تو وہ 2 سجدے جو ہیں وہ آپ کی جو نماز میں بھول ہوئی تھی اس کو آپ کے کفارہ بن جائے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت ملتی ہے ابو ہریرہ سے کہ اللہ کے نبی نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، آپ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا۔ بعض صحابہ مسجد سے باہر آ گئے اور کہنے لگے کہ نماز کم ہو گئی ہے۔ ایک صحابی ذوالیدین رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول سے عرض کی کہ آپ بھول گئے ہیں یا نماز کم ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں نہ ہی نماز کم ہوئی ہے۔ پھر آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا ذوالیدین سچ کہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ پھر آپ آگے بڑھے، جو چھوٹی ہوئی نماز آپ نے وہ پڑھی، پھر سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے اور پھر سلام پھیرا۔ تو یہ بھی طریقہ اللہ کے نبی کا موجود ہے۔ اور سلام پھیرنے کا مطلب دونوں طرف سلام پھیرنا ہے، ایک طرف سلام پھیرنا نہیں ہے۔ آپ اگر بھول گئے ہیں، اگر دونوں طرف سلام پھیریں، اس کے بعد 2 سجدے کریں، پھر اس کے بعد آپ دونوں طرف سلام پھیر دیجئے۔ تو یہ بھی اس میں آپ کا طریقہ ہمیں ملتا ہے۔ آخری حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ظہر کی نماز 5 رکعات پڑھائیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا نماز بڑھ زیادہ ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ آپ نے ظہر کی 5 رکعات پڑھائی ہیں، آپ قبلہ رخ ہوئے، 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا اور ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا میں بھی تمہاری طرح آدمی ہوں، میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو، پس جب بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دیا کرو۔ تو یعنی کہ یہ مختلف کنڈیشنز ہیں جو آپ نماز میں ہم سے اکثر ہو جاتی ہیں، کمی کوتاہیاں۔ تو یہ کمی کوتاہی ہونا کوئی ہمارے لیے اتنے باعث شرمندگی بات نہیں ہے، یہ شیطان اپنی پوری کوشش کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں میں اگر کیسی کمی پیشی ہو جائے تو اس کا سلیوشن ہمیں شریعت نے بڑا دیا ہے خوبصورت، تو اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سنت کے مطابق۔